ایک طبقے کا حق نہیں ہے، یہ سب کا حق ہے۔ اور انہی معاملات کے لیے چاہے وہ تعلیم ہو، علاج ہو، چاہے وہ جاب اپرچونٹیز ہوں، یہ ملک مارز وجود میں آیا۔ اور اسی کے لیے حضرت قائد اعظم نے ایک عظیم تحریک چلائی تھی اور لاکھوں لوگوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ آج 75 سال بعد بھی یہ تفاوت اور یہ ڈسکرمنیشن جاری ہے۔ تب تک قائد کا اور اقبال کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا جب تک کہ امیر اور غریب کے درمیان کم از کم ان میدانوں میں کوئی تفریق نہ ہو۔ اور یہ ممکن ہے۔ میں آپ کو دل کی اتھاہ گہرائی سے کہتا ہوں کہ یہ مشکل ضرور ہے، کیونکہ 75 سال میں جو عادتیں پڑ گئی ہیں ان بتوں کو توڑنا آسان نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ اگر ہم مل کر یکجہتی کے ساتھ اور ایک ارادے کے ساتھ، مصمم ارادے کے ساتھ اگر ہم اس طرف چل پڑیں گے تو یقین کریں کہ تعلیم پورے پاکستان کے طول و عرض میں عام ہوگی۔ اور یہ اسکل ڈیولپمنٹ جو ہے یہ سب سے نمبر 1 پرائیورٹی ہماری ہونی چاہیے۔ آج اگر انڈونیشیا کا اور پاکستان کا جو فورن ریمیٹنس ہیں ان میں فرق اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ پاکستان کی جو لیبر، پاکستان کے جو عمال جاتے ہیں خلیج میں اور دوسرے ممالک میں، دے آر سیمی اسکلڈ یا بالکل وہ اسکلڈ نہیں ہوتے۔ اس لیے ہماری جو باہر سے جو یہ ہمارے عظیم پاکستانی جو اپنی محنت سے پیسے بھجواتے ہیں وہ تقریباً $30 بلین کے لگ بھگ ہے۔ انڈونیشیا کی جو ریمیٹنس ہے اس سے ڈبل ہیں، اس لیے کہ وہ ہائیلی کوالیفائڈ اسکلڈ لیبر باہر بھجواتے ہیں، ٹیکنیشین بھجواتے ہیں، جس سے کہ ان کی آمدن دگنی ہو جاتی ہے۔ اگر یہی ہماری بھی آمدن دگنی ہو جائے تو ہماری جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ ہمارا ختم ہو جائے، کیونکہ ہماری امپورٹس $70 ارب کی تقریباً ہیں، ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ 26-27 بلین ڈالرز کی ہیں۔ $30 بلین ہمارا یہ باہر سے ہمارا عظیم پاکستانی یہ بھجواتا ہے وہاں سے ریمیٹنس۔ باقی جو 20-25 بلین ڈالر کا گیپ ہے، اگر ہم اسکلڈ ہنرمند لوگوں کو باہر بھجوائیں گے قطر میں، سعودی عربیہ میں، یو اے ای میں اور دوسرے ممالک میں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو ہو جائے گا۔ بہرحال یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ میں آج اس ادارے میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو بہت میرا لیے اعزاز ہے کہ اتنے عظیم اسٹوڈنٹس، ٹیچرز کے سامنے میں کھڑا ہوں۔ میں آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کی انتظامیہ کو۔ اور میرے لائق ابھی ہماری حکومت کو صرف 1 ماہ رہ گیا ہے، لیکن میرے لائق کوئی بھی خدمت ہے تو اس مقصد کے لیے تمام وسائل آپ کی خدمت میں نچاور میں تیار ہوتی ہیں۔ بات کی ران صاحب پیسے دیں تو سرٹیفکیشن دنیا کی آپ کو مل جائے گی۔ یو ہیو ٹو پروکیور اے کوالٹی سرویز اراؤنڈ دا گلوب۔ دنیا میں لنڈن میں، سنگاپور میں، جہاں پر بھی اس طرح کے ادارے ہیں ان کو آپ دیں کہ وہ سرٹیفکیشن ان کے حق میں جائے گی۔ جب یہ باہر جائیں گے یا کسی بھی ادارے میں جائیں گے تو ان کے پاس وہ سرٹیفکیشن ہوگی اس انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن کی، تو ان کی جو تنخواہ بھی زیادہ ہوگی، ان کو عزت بھی زیادہ ملے گی۔ تو فیڈرل لیول پر جو ہم نے پنجاب میں کیا تھا اس کو ایمولیٹ کریں اسی کو، اور ایم او یوز ایگریمنٹ نہیں، اس سے آگے جائیں اور وہاں ادارے یہاں پر آ جائیں، پے دیم اینڈ گیٹ دا سروسز۔ اس کا بہت زیادہ پاکستان کو فائدہ پہنچے گا، اور باہر کی جو کمپنیاں ہیں، باہر کی جو ممالک ہیں، ان سرٹیفکیٹس کو وہ خوش دلی سے قبول کریں گے، اور اس کا بہت ان بچوں کو بے پناہ فائدہ ہوگا۔ یہاں پر ہماری بیٹی سدرا گل تشریف لائیں اور ممتاز علی تشریف لائے چکوال سے۔ آپ دیکھیں کتنی محنت کی ان بچوں نے اور دوسرے بچوں نے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے والدین انتہائی لائق تحسین ہیں، اور انہوں نے جس طرح اپنے بچوں کی مشکل حالات میں ان کی تعلیمی اخراجات ان کو اپنا پورا کیا اپنی رزق حلال کی کمائی سے، اور یہ اساتذہ جنہوں نے انتہائی ذوق اور شوق سے ان بچوں کو پڑھایا لکھایا، میں سب آپ کو سلوٹ کرتا ہوں۔ آپ واقعی آپ ایک عظیم یہاں پہ لیکن ایک چیز کی کمی یہاں پر محسوس ہوئی۔ آپ کو
گارڈ آف آنر نہیں دیا گیا. یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ گارڈ آف آنر کیوں نہیں ملا, کیونکہ یہ گارڈ آف آنر یہ آپ کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے ہے, یہ میرے لیے نہیں ہے. مجھے تو آپ نے پہلے ہی وزیر اعظم بنایا, مجھے اور کیا چاہیے. لیکن جس ملک کے لیے آپ عظیم معمار ہیں, جس ملک کو آپ کے ہاتھوں سے آپ نے بنانا ہے, اصل میں گارڈ آف آنر کے جو مستحق اور اس کے لیے آپ ہیں, اس کے لیے اس لیے کہ آپ کے دلوں میں کوئی کھوٹ نہیں, کوئی آپ کرپٹ پریکٹسز کو آپ دل سے آپ اس کی مذمت کرتے ہیں. اور جب آپ کتابیں پڑھتے ہیں اور آپ علوم سیکھتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اتنا کرپٹ کیوں ہے. نوجوان نسل سے زیادہ کرپشن کے خاتمے کے لیے کوئی اور طبقہ نہیں ہے جو کہ اس کو اپنا آنن فانن ختم کر دے اور امانت اور دیانت کے نظام کو آگے لے کے جائے. لہٰذا میری جن صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آئندہ جب بھی کوئی ان بچوں کے لیے ایک تقریب ہو تو گارڈ آف آنر کو ضرور دیجیے گا. بہرحال آج چونکہ وہ سپاہی نہیں آئے ان کو سلوٹ کرنے کے لیے, تو میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں, آپ کی عظمت کو اور آپ کی دیانت اور آپ کی محنت کو. میں آخر میں زبانیں نہیں آتی, آپ نے مجھے میرے بارے میں بڑی غلط فہمیاں پیدا کر دی. میں کوئی دنیا کی زبانوں کو نہیں جانتا, بہت تھوڑا بہت جانتا ہوں, لیکن چونکہ آپ نے جاپانی زبان میں بات کی تو اس کا جواب میں دوں گا. اور ایک آپ کو آپ بیٹھ جائیں, بیٹا بیٹھ جائیں آپ, اس میں وہاں پہ جاپان میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو ایک چیز وہاں پر نظر آئے گی. وہ ہر بات پہ اس طرح جھکتے ہیں, اس طرح جھکتے ہیں, اس طرح جھکتے ہیں. وہ ان کی روایات ہیں, بہت بڑی ان کے جاپان کی جو قوم ہے, جاپانی اور جرمن, ایسی قومیں دنیا میں میں نے اور نہیں دیکھی. بات کے پکے, محنت, امانت اور دیانت ان کا اوڑھنا بچھانا ہے. تو جب وہ اس طرح جھکتے ہیں تو وہ تعظیماً, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو بات کریں وہ مان رہے ہیں, بالکل یہ در ذہن پر ہے. اور دوسری بات, ان کی ڈسپلن کو دیکھیں آپ. میں ایک دفعہ جاپان گیا, یہ 80 کی دہائی کی بات تھی, تو مجھے وہ ایک فیکٹری میں لے کے گئے تو میں نے دیکھا, دیکھیں یہ قومیں اس طرح بنتی ہیں. میں نے دیکھا کہ آواز آ رہی اس طرح, اور پھر بند ہو جائے, پھر میں چند قدم آگے چلوں, پھر آواز آئے اس طرح. میں بڑا حیران سا ہوا, مشینیں چل رہی تھی, کام ہو رہا تھا. جب تیسری مرتبہ مجھے آواز پڑی تو میں نے اپنے میزبان کو کہا, میں نے کہا کہ مسٹر ڈائریکٹر واٹ از دس. اس نے کہا کہ شہباز شریف صاحب یہ یہاں پر اپنے مطالبات کے لیے یہاں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ عجیب پروٹیسٹ ہے, یہ مشینیں بھی چل رہی ہیں. کہتے یہی ہمارا یہ وتیرہ ہے کہ ہم وقت ضائع کرتے, یہ مجھے دکھا رہے ہیں کہ بھئی ہمارے مطالبات مان دو مگر ہم کام کو نہیں روکیں گے. اس طرح قوم بنتی ہے, اس طرح قومیں آگے بڑھتی کرتی ہیں. تو آپ کا جواب یہ ہے کہ ارے گدائی معاف تھا, السلام علیکم, پاکستان پائندہ باد.